یاد رکھنا موت ہر انسان کو آئے گی. جو دنیا میں اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے اسے مرنا ضرور ہے، اور جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر موت آئے گی. کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی شہنشاہ ہو، کوئی طاقتور ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، قلندر ہو، کوئی بھی ہو، عالم ہو، واعظ ہو، جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ضرور ہے. موت ضرور آئے گی. بلبل سدرہ میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے قال جبریل علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنک میت وأحبب من شئت فإنک مفارقہ واعمل ما شئت فإنک مجزی بہ. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اپنی امت سے فرما دیجئے اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے سانسیں عطا کی ہے، جب تک دنیا میں رہے چاہے جیسے زندگی گزار لیں، لیکن اتنا یاد رکھیں ایک دن مرنا ضرور ہے. موت ضرور آئی. اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا، جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر. فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں، اللہ فرماتا ہے اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. اللہ نے فرما دیا، قرآن اعلان کرتا جس کا وقت آ گیا، جب موت کا وقت آتا ہے ایک لمحہ آگے نہیں ہوتا، ایک لمحہ پیچھے نہیں ہوتا، مقررہ وقت پر موت آ جاتی ہے. کون آتا ہے؟ عزرائیل، موت کا فرشتہ، ملک الموت. عزرائیل ہر کسی کے پاس آتے ہیں. تیری میری اوقات کیا؟ عزرائیل تو نبیوں کے پاس بھی گئے، انبیاء کے پاس بھی گئے. حضرت ابراہیم کے پاس جب ملک الموت گئے کہنے لگے اے ابراہیم پیغمبر سنو، اے اللہ کے خلیل سنو، وقت پورا ہو گیا، اللہ نے مجھے بھیج دیا، میں آ گیا روح قبض کرنے کے لیے. حضرت ابراہیم نے سنا تو آپ نے فرمایا میرا پیغام اللہ کی بارگاہ میں پہنچاؤ. کیا پیغام ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہنا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں میرا پیغام پہنچاؤ. اے مولا، ایک طرف تو تو کہتا ہے ابراہیم کو دوست بتاتا ہے، ایک طرف تو تیرا اعلان ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ایک طرف تو تو مجھے اپنا دوست کہتا ہے، لیکن مولا یہ کیسی یاری، یہ کیسی دوستی، یار کو کبھی یار مارتا نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے کہا مولا یار کو یار کبھی مارتا نہیں ہے. اللہ کا جواب سنے. اللہ نے فرمایا میرے خلیل یہ بات تو صحیح ہے کہ تم میرے خلیل ہو. پروردگار نے فرمایا خلیل ہو، میرے دوست ہو، مگر سنو یہ بھی تو یاد رکھو جب یار کے پاس آنے کی بات آئے تو یار کے پاس جانے سے منع بھی نہیں کرتا ہے. بھائی محبت ہے نا. اچھا میں اجازت دے رہا ہوں، اگر جو لوگ تھک جائیں وہ جا بھی سکتے ہیں. میں 10 منٹ 15 منٹ اور آپ کے لوں گا، جسے جانا ہو جا سکتا ہے اگر ضرورت ہو تو. اب سنیں بات میری، موت آئے گی تو موت کا فرشتہ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں، حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جب آیا تب کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جب موت کا فرشتہ آیا کہنے لگا چلیے وقت پورا ہوا. حضرت موسیٰ نے سنا جلال آیا، آپ نے فوراً ملک الموت کے ایک تھپڑ مارا، آنکھ نکل کے باہر آ گئی. موت کے فرشتے کی آنکھ نکل کر باہر آ گئی. حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں، مولا کہاں بھیج دیا، کس کے پاس بھیج دیا؟ اس نے تو تھپڑ مار دیا، آنکھ نکال دی. اللہ نے اپنی قدرت سے آنکھ کو درست کیا. فرمایا جاؤ میرے موسیٰ کے پاس جاؤ، جا کے کہنا
کہ اگر تمہیں اور زیادہ عمر چاہیے نا تو ایک کام کرو، ایک بچڑے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھو، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا اتنے سالوں کی عمر تمہیں عطا کر دی جائے گی۔ فرشتے نے جا کر اللہ کا پیغام سنا دیا، عمر بڑھا دی جائے گی جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب وہ عمر بھی پوری ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا پھر میں آؤں گا۔ جب وہ بھی وقت پورا ہو جائے گا تو فرشتہ کہنے لگا پھر میں آؤں گا، روح نکالوں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا جب پھر بھی آنا ہی ہے تو چل آ گیا ہے، ابھی اپنا کام کر لے۔ تو موت کا فرشتہ سب کے پاس جاتا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک نقطہ بیان کر دوں، حضرت ملک الموت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا کیوں؟ جس کو اللہ نبوت عطا کرے کہ اللہ اس کو، یہ تو حضرت موسیٰ بھی جانتے تھے کہ ایک دن موت آئے گی، یہ تو انہیں بھی پتا تھا کہ ایک دن دنیا سے جانا، مگر انبیاء کی کیا ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر آنی کے فقط آنی ہے، ایک آن کے لیے صرف، باقی اگلے ہی لمحے پھر انبیاء کو حیات جاودانی اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور انبیاء اپنی اپنی قبروں میں محفوظ ہیں، ان کے جسموں کو اللہ نے زمین پر کھانا حرام کر دیا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا، وہ عاشقوں کی بولی ہوتی ہے نا، ابھی کئی سارے انسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں، کئی واقعات بھی ایسے سامنے آئے ہیں۔ وہ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ وہ تو نبیوں کی شان ہے، نبیوں کا مقام تو یہ کہ اللہ نے زمین پر ان کا جسم کھانا حرام کر دیا۔ یہاں تو غلام نبی کی شان یہ ہے کہ اس کا بھی کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ نے کیوں مارا تھپڑ؟ کیا وجہ تھی؟ فرمایا گیا حضرت موسیٰ نے اس لیے نہیں مارا تھا کہ تم میری بارگاہ میں اس لیے آیا کہ تم میری روح قبض کرے گا، نہیں، فرمایا ایک نبی کی بارگاہ میں آیا ہے تو پہلے اجازت لینی چاہیے تھی، ادب سیکھ لے، آج سکھایا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس آ گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تجھے آخری نبی کی بارگاہ میں بھی تو جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو مزاج دیا، ہمارے پاس آ گیا کوئی بات نہیں، مگر یاد رکھ لے، ادب سیکھ لے، آخری نبی کی بارگاہ میں جائے گا، ہمارے امام کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جائے گا۔ جب ان کی بارگاہ میں جانا تو ایسے نہ جانا، ادب کے ساتھ جانا، پہلے جا کر اجازت لینا، پھر آقا کی بارگاہ میں جانا۔ حضرت موسیٰ ادب سکھا رہے ہیں۔ اچھا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت گئے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بھی بڑی جلدی آ گئے، کہا حضرت جلدی کہاں گیا میں؟ اچھا حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جانتے ہو کتنی ہے؟ 950 سال تو حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے، 950 سال تو تبلیغ ہے صرف، تو عمر کتنی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے پوری زندگی اتنی طویل، یہ جو زندگی ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے پوری زندگی گزر گئی، مجھے ایسا لگا کہ میں ایک دروازے سے کسی گھر میں یا کسی محل میں ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور اس کے دوسرے دروازے سے نکل کے آ گیا، اتنی طویل زندگی، مگر یوں گیا اور یوں نکل کے آ گیا، ایسا لگا۔ ہماری زندگی کتنی ہوتی ہے بھائی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، مشکل سے 90 بڑی مشکل سے 90 اتنی ہے نا، اتنی ساری زندگی، اور ہماری زندگی میں دیکھو تم کتنے ڈرامے ہیں نا، کتنے تماشے ہیں ہماری زندگی میں۔ میرے بھائی زندگی سلیقے سے گزارو، بڑے قرینے سے۔ کیسے؟ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی، عقیل بھائی، زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے،
जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। ऐसे जिंदगी गुजारो करीने के साथ, कायदे के साथ। हजरत नूह की बारगाह में भी फरिश्ता है। अच्छा, हजरत नूह की बारगाह में एक औरत आई और उस औरत ने आकर कहा कि ऐ नूह अलैहिस्सलाम, मेरे लिए जरा दुआ करो। आपने फरमाया क्या दुआ? वो खातून, वो बूढ़ी औरत हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में कहने लगी, ऐ पैगंबर खुदा जरा दुआ कर दो, अल्लाह मुझे बेटे तो देता है मगर उम्र उनकी लंबी नहीं होती, जरा दुआ कर दो अल्लाह मुझे औलाद दे, बेटे दे तो उनकी उम्रें भी लंबी अता करे। हजरत नूह ने फरमाया कितनी उम्रें होती है? तो कहने लगी, ए अल्लाह के पैगंबर, मेरे बेटों की उम्र किसी की 100 साल उम्र होती है, किसी की 200 साल उम्र होती है। कहती है बड़ी कम उम्र मेरे बच्चों को मिलती है। कहने लगी दुआ करो मेरे बच्चों की उम्रें तवील हो जाए। अच्छा सोचें, 200 साल की उम्र है मगर वो कह रही है कि कम है, जरा दुआ कर दो कि लंबी उम्र। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इतना सुना तो आपने फरमाया, ऐ खातून, तू 200 साल की उम्र को कम बता रही है मगर सुन ले। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा, एक उम्मत ऐसी होगी कि उनकी उम्रें बड़ी मुख्तसर होंगी, बड़ी कम उम्रें होंगी। कहने लगी कितनी होंगी? आपने फरमाया किसी की 50, किसी की 60, किसी की 70, किसी की 80, मुश्किल से कोई 100 के पार निकलेगा, इतनी छोटी उम्रें होंगी। तो वो कहने लगी, ऐ पैगंबर खुदा, इतनी कम उम्रें होंगी तो वो लोग क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, ना घर बना पाएंगे, ना मकान बना पाएंगे, ना जमीनें खरीद सकेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सुना, आप फरमाने लगे, ओ खातून सुन ले, वो जो उम्मत होगी उस जमाने के लोग जो होंगे उनकी उम्रें तो कम होंगी मगर घर ऐसे बनाएंगे, महल ऐसे बनाएंगे कि उनसे पहले ऐसे महल किसी ने नहीं बनाए होंगे। कहते हैं कि इतनी सी उम्र होगी मगर ये सब कुछ कर लेंगे उसमें, घर भी ऐसे आलीशान होंगे कि उनसे पहले किसी ने बनाए ही नहीं होंगे। उस औरत ने इतना सुना तो ताज्जुब करने लगी, हैरान हो गई। कहने लगी है पैगंबर खुदा, बड़ी अजीब बात है, छोटी सी जिंदगी को घर बनाने में गुजार देंगे, छोटी सी जिंदगी को जमीनें खरीदने में लगा देंगे, छोटी सी जिंदगी को मकान बनाने में, प्लॉट खरीदने में लगा देंगे। ऐ नूह अलैहिस्सलाम, मैं हैरान हूं, छोटी सी जिंदगी इतने काम करेंगे, सब कुछ करेंगे मगर मैं समझ नहीं पा रही कि अपने रब को कब राजी करेंगे। भाई जब मकान बनाने में लगाएंगे, प्लॉटिंग में लगाएंगे, जमीनों में लगाएंगे, बिल्डिंगों में लगाएंगे, दुनियादारी में इतनी सी उम्र होगी छोटी सी, इसी में लगा देंगे। तो कहती है मैं सोच रही हूं वो अपने रब को कब राजी करेंगे। कहने लगी है पैगंबर खुदा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इतनी छोटी सी जिंदगी इन सब कामों में जब गुजार देंगे, रब को कब राजी करेंगे। कहने लगी ऐ पैगंबर खुदा, अगर मुझे पता लग जाए मेरी उम्र 50, 60, 70 होने वाली है, कहती है मैं कोई जिंदगी में दूसरा काम ही ना करूं, सारी जिंदगी सजदे में सर रख कर अल्लाह को राजी करने में गुजार दूं। मगर हमारी सारी जिंदगी दुनियादारी में है, दुनियादारी। बहरहाल मरना है, दुनिया से जाना है, मौत का फरिश्ता आता है ले जाता है, फिर दुनिया से जाते कब्र में पहुंचे, वो भी एक मंजिल है। और जानते हो कब्र क्या है? कब्र जानते हो क्या है? मेरे तुम्हारे नबी ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, वालिए कौनैन ने फरमाया, कब्र उस जगह का नाम है जो सिर्फ अच्छा इंसानी अच्छा जितनी जमीनें खरीद ले, जो कर ले, मगर आखिरकार कहाँ? वही 2 गज जमीन में, बस वही ना आखिरी ठिकाना। यहाँ तमाम 100 बीघे 200 बीघे खरीद ली मगर कहाँ पहुंचा? 2 गज। मेरे आका ने फरमाया कब्र वो जगह है, नेक जाए, मोमिन जाए, परहेजगार जाए या फिर कोई गुनाहगार जाए, कब्र में जो भी गया, कब्र किसी को नहीं छोड़ती है। कब्र
قبر سب کو دباتی ہے، نیک کو بھی دباتی ہے، گناہگار کو بھی دباتی ہے۔ سنو آقا کا فرمان ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ میرے آقا نے فرمایا قبر سب کو دبایا کرتی ہے، نیک کو پرہیزگار کو بھی دباتی ہے، گنہگار کو بھی دباتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب گنہگار قبر میں جاتا ہے، جب گنہگار کی قبر کے اندر پہنچتا ہے، اس کی قبر اس کو ایسے دباتی ہے، ایسے دباتی ہے۔ آقا نے ہاتھ کے اشارے سے یوں فرمایا، ادھر کی پسلیاں ادھر والی پسلیوں کے اندر گھس جاتی ہے، ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہے، یوں ٹوٹنے لگتی ہیں پسلیاں، ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں، آوازیں نکلتی ہیں، انسان نہیں سن سکتے، باقی ہر مخلوق سنا کرتی ہے، اس آواز کو تمام مخلوقات سنتی ہے، مگر انسان کو نہیں سنائی دیتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یوں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، وہ بڑی تکلیف کا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا جب قبر گنہگار کو دباتی ہے تو یہ حال ہوتا ہے، ایسے دباتی ہے قبر۔ مگر اس کے برعکس اب دوسرا منظر، تصویر کا دوسرا رخ، سکے کا دوسرا پہلو دیکھیں۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا، والی کونین نے فرمایا جب قبر میں کوئی نیک جاتا ہے، جب قبر میں کوئی پرہیزگار جاتا ہے، متقی جاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا جب قبر میں نیک گیا قبر اسے بھی دباتی ہے، مگر انداز کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا قبر نیک انسان کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو آغوش میں لے کر ممتا کے ساتھ، پیار کے ساتھ میں دبایا کرتی ہے، نیک انسان کو قبر ایسے دباتی۔ تو بھائی قبر میں جاؤ تو اس طرح سے جاؤ کہ قبر دبائے نا تو ایسے دبائے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کے دباتی ہے۔ اور پھر جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعائے مغفرت، ایصال ثواب کرتے رہو، کیونکہ انہیں کچھ نہیں، تمہارا سب کچھ یہی ہے، تمہارے پاس ہی ہے۔ انہیں کیا دو گے تم؟ صرف اور صرف ایصال ثواب، اور کچھ نہیں۔ کیا دو گے؟ ایصال ثواب۔ میرے آقا نے فرمایا جو قبروں میں چلے گئے وہ انتظار کیا کرتے ہیں۔ کیسا انتظار؟ آقا نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوة تلحقه من اب او اخ او ام او صدیق او کما قال۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا جب تم کسی اپنے کو قبر میں ڈال کے آتے ہو، مٹی کے نیچے دبا کے آتے ہو، آقا نے فرمایا اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی پانی میں ڈوبنے والا، جیسے کوئی دریا میں ڈوبنے والا جب پانی میں ڈوبتا ہے اپنی مدد کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے، پکارتا ہے آؤ مجھے بچاؤ۔ آقا فرماتے ہیں یہی حالت اس کی بھی ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ قبر کے اندر انتظار کیا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ کیسا انتظار؟ کس چیز کا انتظار؟ کیا دولت کا انتظار کرتا ہے؟ کیا بینک بیلنس کا انتظار کرتا ہے؟ آقا نے ایک جملے میں بات کو ختم کیا۔ میرے آقا نے فرمایا ینتظر، انتظار کرتا، دعوتن، کسی اور چیز کا انتظار نہیں کرتا، وہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ اور اگر دعا کی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آقا نے فرمایا فانزل اللہ تعالی علی اہل القبور کامثال الجبال من دعاء اہل الدنیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی زندوں کی دعاؤں کی برکت سے مرنے والے کی قبر کے اندر پہاڑوں کے برابر نور نازل کر دیتا ہے۔ کتنا نور؟ کتنے بڑے ہوتے ہیں پہاڑ؟ بڑے ہوتے ہیں نا، اتنا نور۔ جب قبر میں نور آتا ہے تو وہ مردہ دیکھتا ہے یار میری قبر میں تو نور نہیں تھا، اندھیرا تھا، یہ کیسے اتنا اجالا ہوا، یہ کیسے اتنا نور؟ وہ کہتا ہے من این لی ھذا، اے اللہ یہ نور کہاں سے آیا؟ میری قبر میں اندھیرا تھا، تاریکی تھی، لیکن یہ نور کہاں سے آیا؟ اب ماؤں کے وہ
वफादार बेटे सुने, हनीफ भाई ने अपनी माँ के इसाले सवाब के लिए महफिल सजाई। हदीस का टुकड़ा सुनो, मेरे आका ने फरमाया इधर कोई बच्चा अपनी माँ के लिए दुआ करे, इधर कोई बेटा अपने बाप के लिए दुआ करे। जब कब्र में नूर आ गया तो उसने कहा मिन ऐन ली हाज़ा, मौला कहाँ से आया? मेरे आका फरमाते हैं जब कब्र में नूर आया तो वो कहता है मौला कहाँ से आया? अल्लाह फरमाता है बेइस्तिग़फ़ारे वलदिका लका, अल्लाह फरमाता है तूने जो दुनिया के अंदर अपना बेटा छोड़ा था, आज तेरे बेटे ने हाथों को उठाया, तेरे लिए दुआ मग़फ़िरत की, उधर उसने दुआ की, इधर रब की रहमत को जोश आ गया, अल्लाह ने तेरे गुनाहों को मुआफ कर दिया और तेरी कब्र में उजाला कर दिया है। तो हर वफादार बेटे को चाहिए कि अपने माँ बाप के लिए क्या करे? जोर से बोलो, ईसाले सवाब दुआए मग़फ़िरत हमेशा करता रहे। अल्लाह ने पैदा किया है, फिर इसी ज़मीन में वापस मिलना है, तैयारी करो मेरे भाई, और फिर उसके बाद में इसी ज़मीन से यौम हिसाब मैदान महशर उठाया जाएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह अकील भाई की मौजूदगी में तकरीर भी माशाल्लाह, मेरा ख्याल है मेरे पास घड़ी नहीं, मोबाइल नहीं जो टाइम देख सकूं, तो वह काम चलते ही चला गया, शायद काफ़ी लंबी तकरीर हो गई ना, लेकिन माशाल्लाह आपने सुनी। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। बहुत अच्छा सुना आपने। अल्लाह ताला आप सबकी उम्रों में बेपनाह रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और खैर व आफियत की ज़िंदगियाँ अल्लाह अता फरमाए। और परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह मरहूमा के दरजात को बुलंद फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।